آج قرآن کریم کے 23ویں پارے کی تلاوت ہوئی ہے، جس بارے میں سورہ یاسین کا بقیہ حصہ پڑھا گیا، سورہ الصافات پڑھی گئی، اس کے علاوہ سورہ صاد اور سورہ زمر سے کچھ تلاوتیں ہوئی ہیں۔ سورہ یاسین شریف جس سے تقریباً ہم سب واقف ہیں، اس صورت میں مختلف عناوین بیان ہوئے ہیں، اور خاص کر اگر آپ دیکھیں تو حشر و نشر، کفار کا انجام، مسلمانوں کی جزا، ان پر زیادہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ الصافات میں بھی قیامت کا ذکر کثرت سے آیا ہے، کفار کی مذمت اور مؤمنین کے کچھ صفات، خوبیاں اور ان کے کچھ جزاؤں کا ذکر ہے۔ سورہ یاسین شریف کی جہاں سے آج تلاوت ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ دراصل ان آیتوں میں پچھلی آیت سے لے کر بعد کی آیت تک حضرت حبیب نجار کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ایک بستی تھی جس بستی میں تقریباً 3 انبیاء کرام بھیجے گئے، تو ان بستی والوں نے انبیاء کرام کے ساتھ گستاخیاں کی، بعض کو شہید بھی کر دیا۔ تو اسی بستی کے رہنے والے حبیب نجار تھے، انہوں نے اپنی بستی والوں کو سمجھایا کہ جو تم کر رہے ہو عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہو، ایسا نہ کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو اور اس کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام کی اتباع اور ان کی پیروی ہم سبوں پر لازم ہے۔ تو بستی والوں کو انہوں نے سمجھایا تو بستی والے ان پہ بھڑک گئے، بھائی تم ہمارے بھائی بندھو ہو، ہماری بستی کے ہو، تو تم ہماری سنو گے کسی اور کی سنو گے؟ بستی والے الٹے ان پہ چڑھ گئے۔ جب یہ اپنی واعظ و نصیحت سے باز نہ آئے تو بستی والوں نے پکڑ کے انہیں بھی شہید کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ۔ اپنی بستی والوں سے کہتے ہیں کیا تم اللہ کے علاوہ ایسے کو معبود بنا رہے ہو، إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، کہ اگر رحمان کوئی ضرر پہنچانا چاہے، ہمیں تکلیف دینا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم، تو ان مورتیوں کی سفارش ہمیں اللہ کے ضرر سے نہیں بچا سکتی۔ ہم ان مورتی کو پوجیں، یہ تو خود کچھ کر ہی نہیں سکتے، اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بھی نہیں بن سکتے ہیں۔ ولا ينقذون، اور نہ ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی چھٹکارا مل سکتا ہے۔ تو ایسا کیوں نہیں کہ ہم صرف اللہ کی ہی پوجا کریں، اللہ کی ہی عبادت کریں؟ بہرحال آپ کی اس واعظ و نصیحت پہ لوگوں نے آپ کو پکڑا اور آپ کو بھی، حضرت حبیب نجار کو بھی شہید کر دیا۔ اللہ فرماتا قیل، آگے فرماتا قیل ادخل الجنت، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے شہید ہونے کے بعد تو اللہ نے فرمایا اسے جنت میں داخل کر دو۔ تو انہوں نے کیا کہا، قال یا لیت قومی یعلمون، جب جنت میں داخلے کا حکم ہوا، اللہ کی رحمتیں انہیں میسر ہوئی، تو کہنے لگے کاش میری قوم میری حالت جان جاتی کہ اللہ کے دین کے لیے شہید ہونے کے بعد مجھے جو عزت ملی ہے، مجھے جو اکرام ملا ہے، کاش میری قوم یہ جان جاتی۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش، انہوں نے کہا کاش میری قوم جان جاتی وہ جو رب نے مجھے بخشا اور جو مجھے عزت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حکایت بیان کی، اور ان کی جو یہ حکایت ہے یہ ہم سبوں کے لیے درس عبرت ہے کہ معاملات جیسے بھی ہوں، حالات جتنے بھی بگڑیں، ہمیں حق گوئی سے باز نہیں آنا چاہیے۔
چاہے حق گوئی کے لیے، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، کیونکہ اگر ہماری جان چلی گئی تو یہ سودا گھاٹے کا تو کہیں سے کہیں تک نہیں ہے، منافع کا سودا ہے۔ کیونکہ جو اللہ کے دین کے لیے مرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی عزت دیتا ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آگے آیت نمبر 47 یاسین شریف میں ہی کفار مکہ بارہا حضور سے کہا کرتے تھے، جب حضور فرمایا کرتے تھے ان سے کہ ایمان لے آؤ، اسلام قبول کرو، ایک دن وہ آئے گا جب اللہ کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہوگا، اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، تو وہ بطور مزاح، بطور استہزاء، بطور مذاق کہتے تھے کب آئے گا وہ دن، کب آئے گی قیامت، کیوں نہیں آ جاتی قیامت؟ قرآن نے بارہا اس کا مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ اگر سچے ہیں آپ تو کب آئے گا آپ کا وعدہ، کب آئے گی قیامت؟ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اللہ فرماتا ہے وہ دیکھ رہے، وہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے مگر ایک چنگاڑ، ایک زور کی آواز آئے گی، اور اس حال میں وہ سب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، تو نہ وہ وصیت کر سکیں گے نہ اپنے گھر کی طرف لوٹ پائیں گے۔ یہ قیامت کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ قیامت آئے گی کیسے۔ قیامت کی دو صورت ہے، دو حصہ ہے قیامت کا، ایک تو یہ کہ دنیا تباہ و برباد ہوگی، اور دوسرا حشر و نشر، اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب۔ تو دنیا کیسے تباہ و برباد ہوگی اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی۔ سور کیا ہے؟ آپ یوں سمجھیں کہ سنگ کی طرح کوئی چیز ہے جو اللہ نے بنائی ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام اسے تھامے ہوئے ہیں، جیسے اللہ کا حکم ہوگا آپ اس میں پھونک ماریں گے تو ایک ایسی خطرناک آواز نکلے گی کہ زمین پر جتنے جاندار ہوں گے سب مر جائیں گے۔ وہ آواز اتنی خطرناک ہوگی، حدیثوں میں آیا ہے کہ حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا، اس آواز کی شدت سے لوگ مر جائیں گے۔ اللہ فرماتا یہ ہوگا کب؟ اللہ فرماتا ما ينظرون الا صيحة واحدة تاخذهم يخصمون، آدمی آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہا ہوگا اور اچانک سے آواز آئے گی، سب ختم، بحث کر رہے ہوں گے، جھگڑے میں ہوں گے، لڑائی ہو رہی ہوگی کہیں پر، آواز آئے گی سب زمین پر۔ آگے فرماتا ہے فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون، اگر کوئی گھر سے باہر گیا ہے تو لوٹنے کی طاقت نہیں رکھے گا، گھر سے باہر گیا پھر لوٹے گا ہی نہیں، گھر میں ہے تو اتنی جلدی وہ حادثہ ہوگا کہ کوئی کچھ وصیت بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھ پائے گا، جو جس کام کو جہاں کر رہا ہوگا وہی ختم۔ حدیث میں آیا، حدیث کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں آدمی کپڑا خرید رہا ہوگا، دکاندار کپڑا پھیلائے ہوگا، نہ وہ کپڑا، نہ وہ اپنی تجارت مکمل کر پائے گا، نہ وہ خرید کر لے جا پائے گا، اور نہ یہ کپڑا سمیٹ پائے گا، اور قیامت آ جائے گی۔ یہ حالت ہوگی، کوئی بیٹھا ہوگا تو بیٹھے بیٹھے ختم، کھڑا ہوگا تو کھڑے کھڑے ختم، کوئی محو گفتگو ہوگا تو بات چیت کے درمیان ختم۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے فلا یستطیعون توصیۃ، جو گھر میں ہوں گے وہ وصیت کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھیں گے، وصیت کرنے کی بھی انہیں مہلت نہیں ملے گی کہ چلو کچھ کہہ کر جاؤ۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اور جو گھر سے باہر ہوں گے وہ گھر لوٹ نہیں پائیں گے، وہیں ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہوگی قیامت۔ تو یہ پہلے سور 2 بار پھونکا جائے گا، یاد رکھیے گا، قیامت میں 2 بار سور پھونکا جائے گا۔ ایک جو پہلا سور پھونکا جائے گا سب ختم، دوسرے سور میں اس کا بھی ذکر ہے آگے۔ اللہ فرماتا ہے دوسرے سور کا ذکر فرماتے ہوئے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا، پہلے سور میں سب ختم، دوسرا سور جب پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو سب اپنی قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ اس میں کتنا فاصلہ ہوگا یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ پہلے سور میں پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، پھر دوسرا سور جو پھونکا جائے گا اس بیچ میں کتنا ڈسٹینس ہے اللہ اس کے رسول بہتر جانے، لیکن دوسرا سور جب پھونکا جائے گا پھر سارے مردہ زندہ ہوں گے،
اور اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو جب سور پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ، سب اپنی قبروں سے نکل کر دوڑے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اور جو جائیں گے تو ایسے نہیں جائیں گے، بولتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ فرماتا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے ہائے بربادی، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے نکالا، کس نے اٹھایا ہماری قبروں سے۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، تو غیب سے فرشتے آواز دیں گے یہ وہی دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا، یہ وہی قیامت کا دن ہے۔ اِن کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون، بس ایک چیخ ہوگی، سب کے سب اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ اب اس دن ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو اس دن کسی نفس پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ہر آدمی کو اپنے کیے کی جزا ملے گی، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، جس نے جتنا کیا ہوگا اتنا ملے گا، کسی کا حق کسی کے پاس ہوگا وہ لوٹایا جائے گا۔ انسان تو انسان، جانوروں کے بارے میں احادیث میں آیا ہے اگر کسی سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری کو مارا ہے تو میدان محشر میں اس بغیر سنگ والی بکری کو سنگ دی جائے گی اور کہا جائے گا تم اسے مار کر اپنا بدلہ اتار لو۔ اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو آج کے دن یعنی قیامت کے دن کسی نفس پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور انہیں ان کے کیے کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے اچھا کیا ہوگا اچھا بویا ہوگا، اچھا کاٹے گا، برا بویا ہوگا برا کاٹے گا۔ اچھا یہ تو ہو گیا معاملہ حساب کتاب ہونے کے بعد، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، وہاں کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اس دن جنتی جنت میں اپنے کھیل کود میں مصروف ہوں گے، پھر آزادی ہوگی، جو چاہو کرو، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے تو یہاں پہ بہت سے قاعدے قانون، اور وہاں ہمیں بدلہ ملنا ہے اعمال کا، تو جنت میں اگر پہنچ گئے تو کوئی قاعدہ قانون نہیں، سب کچھ تمہارا، جو چاہو جیسے چاہو جب چاہو کرو۔ ہم وازواجہم فی غلال علی الارائک متکئون، وہ یعنی جنتی اور ان کی بیویاں سائے میں تکیے پر ٹیک لگائے آرام کر رہے ہوں گے۔ جنتی کی بیوی دو طرح کی ہوگی، ایک تو حوران جنت، جن کو حور بولتے ہیں، حوران جنت، ان سے نکاح ہوگا اپنے اپنے درجے کے لحاظ سے، جس کا درجہ جیسا اس کے لیے حور بھی ویسی ہی اور اتنی ہی تعداد بھی بہت بڑھے گی۔ اور دوسری بیویاں ہوں گی اپنی دنیاوی بیوی، اگر وہ جنتی ہوئی تو، اگر بیوی جنتی ہوئی تو یہ بیوی بھی جنت میں جائے گی۔ لیکن بعض احادیث اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو حوران جنت ہوں گی ان میں سب سے زیادہ خوبصورت انسان کی یہی دنیاوی بیوی بنا دی جائے گی۔ حوروں کے درمیان بھی سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی، اور یہ ملکہ کے طور پر ہوں گی، باقی حوریں خادمہ کے طور پر ہوں گی۔ اچھا اسے موقع پر میں نے دیکھا آج کل لبرل لوگ بہت سے سوال کرتے ہیں، اور میں نے کچھ چینلز وغیرہ میں بھی دیکھا کہ بھائی مردوں کو تو اتنی بیویاں دی جائے گی، عورتوں کو کیا دیا جائے گا؟ وہی ایک شوہر گھسا پٹا جو دنیا میں تھا۔ بہت بار اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں کہ یہی شوہر پھر وہی ملنا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہارے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جو تمہاری خواہش ہوں گی، اور یہ دونوں کے لیے، مرد عورت دونوں کے لیے، ایسا نہیں کہ صرف مردوں کے لیے۔ مرد جو جو چاہے گا جنت میں اسے دیا جائے گا، عورت جو جو چاہے گی جنت میں اسے ملے گا۔ تو اب کیا ایک عورت کو بھی 2 4 5 شوہر ملیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عورت جو جو چاہے گی۔
دیکھیے ایک ہے طبیعت سلیم کہتے کہ انسانی طبیعت، اور ایک صالح معاشرہ، اچھا سماج۔ آپ کیا اچھے سماج میں اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ ایک عورت 4 مردوں کی بیوی ہو رہی ہے، آج اس کے یہاں، کل اس کے یہاں، پرسوں اس کے یہاں، ترسوں اس کے یہاں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کوئی سلیم طبیعت، صالح معاشرہ اسے قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے خود عورت کی بے حرمتی ہے، عورت کی عزت افزائی نہیں ہے۔ اسے بولتے کھلونا بن جانا، 4 ہاتھ کا کھلونا بن جانا۔ تو کوئی بھی صالح معاشرہ، کوئی بھی اچھی طبیعت اس بات کو قطعی گوارا نہیں کرے گی کہ ایک عورت کھلونا بن جائے مردوں کا۔ اب آپ مردوں کی بات کریں تو ایک مرد کے لیے 2 یا 3 بیوی ہو جانا کسی صالح معاشرہ میں برا نہیں جانا جاتا، بشرطے کہ مرد ان بیویوں کے درمیان انصاف کرتا ہو۔ تو اب جنت میں کیا ہونا ہے؟ حدیثوں، روایات کے مطالعے سے، مفسرین کے اقوال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بیوی کے لیے جو اس کا دنیاوی شوہر ہے، اس میں اتنی خوبیاں ڈال دی جائیں گی کہ دوسرے مرد کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوگی۔ آج کیا ہوتا ہے، ایک عورت اپنے شوہر سے کیوں بیزار ہوتی ہے؟ طلاق لے لی، خلا لے لیا، جدا ہو گئی، چھوڑ کر چلی گئی، اور بھی مسائل ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یا شادی شدہ ہونے کے بعد بھی ایک عورت دوسرے مرد کی طرف مائل ہوتی ہے؟ یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ بطور انسان مرد میں بہت سی خامیاں ہوتی ہیں۔ اب کوئی عورت چاہتی ہے میرے شوہر کا کردار بہت اچھا ہو، اور اسے کریکٹر لیس مرد ملا تو ظاہر ہے اس کی طبیعت میں اس کے بارے میں نفرت پیدا ہوگی۔ وہ یہ چاہے گی کہ نہیں، مجھے ایسا مرد ملتا جس کا کردار بہتر ہوتا، تو کوئی اگر بہتر کردار والا مرد دکھے گا تو اس کی طرف مائل ہونے لگے گی۔ ایک عورت حسن پرست ہے، اسے خوبصورتی چاہیے، تو وہ چاہے کہ میرا شوہر بالکل گورا ہو، چٹا ہو، لمبا ہو، چوڑا ہو، اور اس کو کالا ناٹا شوہر مل جائے تو کیا کرے گی بیچاری؟ پھر وہ اس کی جو خواہش ہے دل میں دبی رہے گی، اور اگر طبیعت نے اچھال مارا اور کبھی موقع ملا تو اس سے طلاق لے کر کہیں اور چلی جائے گی۔ لیکن وہیں سوچئے ایک ایسا مرد جس میں ہر ممکن خوبیاں ڈال دی جائے، خوبصورت بھی ہو، لمبا چوڑا بھی ہو، اچھے کردار کا بھی ہو، اچھی گفتگو بھی کرتا ہو، بیوی کی عزت بھی کرتا ہو، اس سے محبت بھی کرے، ساری خوبی ڈال دی جائے تو عورت کی طبیعت کبھی دوسرے مرد کی طرف مائل نہیں ہوگی۔ یوں بھی 98% عورتیں اپنے شوہر پر ہی اکتفا کرتی ہیں، چاہے جیسا ہو جائے۔ جنت میں اللہ تعالی ہر مرد کو اس کی بیوی کی خواہش کے مطابق کر دے گا۔ بیوی جیسا چاہتی ہے اس کا شوہر ویسا ہی ہو جائے گا، اور جب ویسا ہوگا تو پھر دوسرے مرد کی خواہش کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پھر بھی سوال ہے، اگر وہ چاہے اور مرد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاعدہ فرما دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے ہر وہ چیز ہونی ہے جنت میں جو تمہارا دل کرے، جو تمہاری خواہش ہو، لیکن طبیعت سلیم کے مطابق، ایک صالح معاشرہ کے مطابق کوئی عورت یہ خواہش نہیں کرے گی کہ مجھے، اور ظاہر ہے جب ایک مرد ملا اس میں ساری خوبیاں ہیں تو کسی اور مرد کی خواہش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب پھر بھی یہ سوال کرنا، بات وہی ہو گئی، آپ کسی کو اپنے یہاں دعوت کریں اور دعوت کرنے کے بعد بولے بھائی آپ کے لیے ہر چیز ہے ہمارے یہاں کھانے کو، اب وہ کہے مجھے گوبر ملے گا کھانے کے لیے، کہے بھائی کیوں کھائے گا آدمی گوبر جب کھانے کی ہر چیز ہے؟ تو بولے نہیں مجھے گوبر ملے گا کھانے کے لیے۔ تو بھائی ہم نے کہا ہر چیز اب تمہاری طبیعت ہوگی تو دسترخوان سے اٹھ کے جا کر لے آنا کہیں سے۔ بات وہی ہے، ایک عورت کو اس کا شوہر اتنا مزین کر دیا جائے گا، اس عورت کے لیے اتنی خوبیاں ڈال دی جائیں گی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ اسے دوسرے مرد کی چاہت ہو یا خواہش ہو۔ پھر یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ایک مرد کو اتنی حوریں ملیں گی تو عورت کو کیا ملے گا؟ عورت کو ہر وہ کچھ ملے گا جو عورت چاہ رہی ہوگی، ذرہ برابر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، جو بھی خواہشات ہوں گی وہ ساری خواہشات پوری کی جائیں گی۔
آج لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اس طرح کی باتوں سے کہ اسلام یک طرفہ فیصلہ کرتا ہے کہ مردوں کو جنت میں حوریں ملنی ہے، عورتوں کو یہی گھسا پٹا شوہر ملے گا۔ نہیں، وہاں گھسے پٹے کا بھی سوال نہیں ہوگا، وہاں عورت کا جو بھی شوہر ہوگا وہ اس کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، مان لیجیے جیسے ایسا ہوتا ہے کہ مرد جنتی بیوی جنت میں نہیں گئی، تو اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے بیوی جنتی شوہر جنتی نہ ہوا، تو ایسی عورت کا نکاح صالحین سے کرایا جائے گا، اس کے درجے کے لحاظ سے اولیاء سے کرایا جائے گا۔ اور بعض روایتیں بتاتی ہے کہ جنت میں جنتی مرد پیدا کیے جائیں گے، یعنی جو خواہش ہے، جس طرح کی خواہش ہے، وہ ساری خواہشیں پوری کی جائیں گی۔ ہم وازواجہم فی غلال علی الارائک متکئون، وہ جنتی اور ان کی بیویاں وہ سب کے سب ٹیک لگائے آرام کر رہے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے جنت میں میوے ہوں گے اور ہر وہ چیز ہوگی جو ان کی خواہش ہوگی۔ آگے قیامت کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، اللہ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ قیامت کے دن جب اعلان ہوگا جنتیوں کو جنت میں جانے کا، تو ان کے پیچھے پیچھے جہنمی بھی لگیں گے، چلے بھیا پیچھے سے ہم بھی لائن میں گھستے ہیں، ہمارا بھی کہیں ہو جائے۔ مسلمان کے ساتھ کفار گھسیں گے، دیندار کے ساتھ گمراہ گھسیں گے، صالحین کے ساتھ فاسق گھسیں گے، نمازی کے ساتھ بے نمازی گھسنا چاہیں گے، روزہ دار کے ساتھ دن بھر منہ کھولے گپا گپ کھانے والے گھسنے کی کوشش کریں گے۔ اعلان ہوگا، اللہ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اعلان ہوگا اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، تمہارا راستہ الگ ہے، اب یہاں پہ صف میں گھسنے کی جگہ نہیں ہے کہ بیچ میں کہیں سے بھی گھس کر نکل جائیں۔ اللہ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن اے مجرموں الگ ہو جاؤ، اس صف میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، تمہارا راستہ جہنم کو جاتا ہے، تم جہنمیوں کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ اے آدم کی اولاد شیطان کی پیروی مت کرنا، شیطان کی پوجا مت کرنا؟ تم نے کیا کیا؟ وہی کیا جس سے منع کیا گیا تھا، تو اب جھیلو۔ انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں تمہیں بتایا گیا، اس کے بعد بھی تم اس پر عمل پیرا نہ ہوئے، تو ظاہر ہے کہ اس میں تمہارا خود کا نقصان ہے۔ سورہ یاسین شریف میں اور بھی بہت سی تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ الصافات، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی، بہت سے اہم موضوعات اور عناوین پر گفتگو ہوئی ہے، اور بہت سی اہم چیزوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں خاص کر قیامت کا ذکر بھی ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا انجام، قیامت کے دن جو اٹھائے جائیں گے اور اٹھائے جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، کفار سے کہا جائے گا یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ دیکھو ایک دن اٹھائے جاؤ گے تو جھٹلاتے تھے تم دنیا میں۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، اللہ فرماتا ہے کہ اٹھاؤ، حکم ہوگا ظالموں کو نکالو، ان کی بیویوں کو نکالو، ان کے شوہروں کو نکالو، اور ان کے خداؤں کو بھی نکالو، سب کو بلاؤ اکٹھے، اور اکٹھے جالو جہنم میں۔ یعنی معبود بھی جلیں گے اور عابدین بھی جلیں گے، پوجنے والے بھی اور پجوانے والے بھی۔ مہاراج ہیں یہ جو بنتے پھرتے مہاراج، وہ بھی جلیں گے ساتھ میں۔ اللہ فرماتا سب کو نکالو اور سب کو اکٹھے ڈالو۔ من دون اللہ فہدوہم الی صراط الجحیم، اللہ کے علاوہ جنہیں پوجتے تھے انہیں بھی اٹھاؤ اور سب کو جہنم کے راستے پہ کھڑا کرو، لائن لگاؤ سب کو، اس کے بعد بھیجو، چلو جاؤ چلو جاؤ چلو جاؤ۔ آگے فرماتا وقفوہم انہم مسئولون، پل صراط سے جسٹ پہلے پہنچیں گے، اللہ فرمائے گا رکواؤ انہیں، ان سے سوال ہوگا، ایسے ہی جہنم میں نہیں چلے جائیں گے، تم نے پوجا کیوں خدا کے علاوہ کسی کو، تم نے خدا کے علاوہ کسی کی پرستش کیوں کی؟ اللہ فرماتا ہے یہ سارے سوالات ہوں گے، اور اس دن سوائے ان کے پاس ذلت و خواری کے کچھ بھی نہیں ہوگا، افسوس کریں گے اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے کچھ احوال بیان فرمائے ہیں۔ جنتیوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے
الا عباد اللہ المخلصین، لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے ایک متعینہ رزق ہے جنت میں، فواکہ وہم مکرمون، میوے ہیں، انہیں عزت، ان کی عزت افزائی ہونی ہے، فی جنات النعیم، آرام کے باغوں میں، علی سرر متقابلین، آمنے سامنے کے تختوں پر۔ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اگر بڑے گارڈن وغیرہ میں یا بڑی فیملیز میں دو جھولے ہیں، ایک سامنے ایک اس سامنے، لیٹے ہیں اور گپے لڑا رہے ہیں، جنت میں بھی وہی ہونا ہے۔ اللہ فرماتا سرر متقابلین، آمنے سامنے کے جھولے ہیں، آمنے سامنے کے تخت ہیں، یہ اس میں بیٹھا، دوسرا جنتی اس میں بیٹھا۔ اچھا بتاؤ دنیا میں کیا کر رہے تھے تم؟ اپنے اپنے لمبے لمبے قصے ہوں گے، دنیا میں ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، اسی میں ایک قصہ اور ایک جنتی بیان کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیفیات بیان کی کہ ان کے آس پاس جو حور و غلماں ہوں گے وہ کیسے ہوں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے، ان کا کتنا خیال رکھیں گے۔ یہیں تک نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کے پاس شراب لائی جائے گی، لیکن وہ شراب کیسی، اس کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، شرابن طہورا، پاک شراب، اس میں نشہ نہیں ہوگا، سر نہیں چکرائے گا، بس ایک الگ کیفیت پیدا ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے فَقْبَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، پوچھیں گے بتاؤ کیسا چلا، کیسے کیسے جنت پہنچے، کیا حالات تھے دنیا میں، یہ ساری باتیں آپس میں ہوگی۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، انہی میں سے ایک آدمی کہے گا میرا ایک پڑوسی تھا، ایک دوست تھا، اس کا قصہ بتائے گا کہ میرا ایک دوست تھا یا پڑوسی تھا، یقول اِنَّكَ لَمِنَ الْمُتَصَدِّقِينَ، مجھے کہتا تھا کیا تم یہ بات مانتے ہو کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے نا؟ آج لوگ جو کفار ہیں آج کل دیکھ لیں، ارے ایسا کیسے ہو جائے گا، مر گئے کام ختم ہو گیا، پھر کیسے اٹھیں گے، پھر حساب دینا ہے، جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے۔ تو وہ ایک جنتی کہے گا کہ میرا ایک پڑوسی تھا یا ایک دوست تھا، وہ مجھ سے کہتا تھا کیا تم ان باتوں کو مانتے ہو، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا ہم جب مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں ختم ہو جائے گی تو ہمیں کچھ بدلہ دیا جائے گا؟ قال هل انتم مطلعون، تو وہ آدمی کہے گا تم لوگ دیکھنا چاہتے ہو صاحب کو جو بڑے بکواس کرتے تھے بیٹھ کے ٹی ویوں پہ بیٹھ کے اور بھی مجلسوں میں بیٹھ کے، فطلع فراؤ فی سواء الجحیم، تو یہ لوگ جھانک کر جہنم میں دیکھیں گے تو دیکھیں گے بیچ آگ میں خوب پکوڑے تلے جا رہے ہیں، اس کے جل رہا ہے، چلا رہا ہے، شور مچا رہا ہے۔ قالت اللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، تو یہ جنتی کہے گا اللہ اس مردود کی بات مانتا تو میرا بھی یہی حال ہوتا، مجھے بار بار اکساتا تھا کہ قیامت کیا قیامت، مرنے کے بعد کیا اٹھنا، جو ہے دنیا کی زندگی یہیں اچھائی یہیں برائی، تو وہ کہے گا اللہ کی قسم اس کے چکر میں ہوتا تو میں تو تباہ برباد ہو گیا ہوتا، اور اگر اللہ کی رحمت نے ساتھ نہ دیا ہوتا تو آج میرا بھی یہی حال ہوتا۔ یہ کہہ کر جنتی اس شخص سے اللہ کی پناہ مانگے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تفصیلات بیان ہوئی ہیں سورہ صاد میں اور سورہ زمر میں، انشاءاللہ